السلام علیکم، میں ہوں سلیم اللہ عوان اور اپنے یوٹیوب چینل اپنا پاکستان APK میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آنے والے ناظرین سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور یہاں پر ہماری ویڈیو کی ایکسیس نہیں ہو رہی وہاں پر آپ VPN کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیوز اور اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آتے ہیں اب نیوز اپڈیٹس کی طرف۔ ہم نے کل رات 12 بجے ایک خبر بریک کی تھی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے بارے میں کہ آنے والے چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے، اور الحمدللہ آج وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی، پارلیمانی کمیٹی نے اس کی منظوری دے دی، اور یہ خبر ہمارے جو ممبرز ہیں، جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، ان کی انتھک محنت سے ہم کو نئی سے نئی اپڈیٹ ملتی رہتی ہے تاکہ آپ کو نئی سے نئی اپڈیٹس ہم دیتے رہیں۔ تھوڑا سا تعارف ہو جائے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا، جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، جن کی منظوری ہو چکی ہے اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی جلد آج میرے خیال جاری ہو چکا ہے، جب تک میں لوگ ریکارڈ کر چکا ہوں گا۔ جسٹس یحییٰ افریدی یہ کوہاٹ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی تعلیم ایچسن کالج اور کیمبرج یونیورسٹی سے اپنی تعلیم کو حاصل کیا اور ایک تعلیمی معیار کو آگے لے کر چلے۔ انہوں نے اپنے اچھے فیصلوں کی وجہ سے، انہوں نے اپنے معیاری فیصلوں کی وجہ سے آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہوئے اپنے فیصلوں کو جلا بخشی، اور آج وہ اس منصب کارہائی کے لیے چنے گئے، اور یہ منصب جو چیف جسٹس کا ہے یہ ان کو ملنے جا رہا ہے۔ انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے انہوں نے اپنی قابلیت اور قانون کے مطابق کیے۔ پشاور ہائی کورٹ سے چیف جسٹس سے لے کر سپریم کورٹ تک کا سفر انہوں نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ساتھ اور حق اور سچ کی بات کرتے ہوئے، فیصلوں کو کرتے ہوئے انہوں نے آج یہ مقام حاصل کیا ہے کہ آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے اہل ہو گئے، اور آنے والے دنوں میں یہی چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تاریخ میں ایک اور تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، اور جو عنقریب آپ ان کے فیصلوں میں دیکھیں گے۔ اور یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں جس کو انہوں نے ایک معیار کے اوپر کرتے ہوئے اپنے آپ کو پروموٹ کیا، اپنی لائف کو ایک اچھے طریقے سے اپنے کام کو آئین کے مطابق کرتے ہوئے آج انہوں نے ایک چیف جسٹس کی پوسٹ کو حاصل کر لیا۔ اور ہمارے پاس دوسری خبر ہے، اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یہ بات کی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے اوپر، ووٹ کو عزت دو کے اوپر، جیسے یہ سننے میں آ رہا تھا، اصل میں آج کیا ہوا، جب پارلیمانی کمیٹی نے 3 نام آئے، جسٹس منیب اختر کا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا، تو انہوں نے ایک نام کو چننا تھا۔ انہوں نے نام کس کو چنا؟ یحییٰ افریدی۔ اس میں گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھے، اتحادی بیٹھے، اپوزیشن بیٹھے، اور اپوزیشن میں سے 8 اور 1 کے تناسب سے یہ فیصلہ ہوا، 2/3 میجارٹی سے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان منتخب کر دیا۔ اور یہی وہ فیصلے تھے، ایک طرف تو ایک جماعت فیصلوں میں بیٹھتی ہے، فیصلے کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو کہتی ہے کہ ہم تو اس فیصلے میں شامل نہیں ہیں،
اور فیصلے میں شامل ہونا نہیں چاہتے، بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ ماموں بنانے والی باتیں ہیں۔ کس کو ماموں بنا رہے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی اپنے ورکرز کو ماموں بنا رہی ہے، جن کی کوششیں ہیں اس ملک کے لیے، اس پارٹی کے لیے۔ انہوں نے بہت کوششیں کی تھی 2018 کے الیکشن میں، مارے کھائیں، سب کچھ کیا، ورکرز نے کیا۔ اور آج ورکرز سب کچھ کر کے پریشان بیٹھا ہے، پشیمان بیٹھا ہے، اور ورکرز کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اور کیا چاہیے تھا؟ یہ کہنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے نوجوان ورکر کو کیا دینا ہے، ہم نے نوجوان ورکر کے لیے، اپنی پارٹی ورکر کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے اس کے کرنے کے بجائے ان کو کیا کیا؟ ان کا مس یوز کیا۔ آج باہر بیٹھے ہوئے کچھ یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تنقید کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں شور کرنا چاہیے جو ادھر رہتے ہیں، جو ادھر پارٹی کے ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں۔ یہ ان کو ماموں بنایا جا رہا ہے، مارے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، اور ان کے بدلے میں ان کو کیا مل رہا ہے؟ ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور استعمال کون کر رہے ہیں؟ جو کل کو اسلام آباد پہنچتے تھے، وہاں سے ڈکی میں بیٹھتے تھے، واپس کے پی کے پہنچ جاتے تھے، آج پھر ان کو لے کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ لے کر نکلیں گے۔ اور بھائی اب یہ پی ٹی آئی کا ورکرز ماموں بننے والا نہیں ہے، یہ بھی ماموں نہیں بنیں گے۔ کتنی مار کھائیں گے بیچارے، کتنا ظلم کرو گے ان پر؟ ان کو کوئی کام کرنے دو، ان کو کوئی کاروبار کرنے دو، ان کو ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنے دو، کہ ہر وقت ان کو جتنا پیسہ مل رہا ہے، جتنی فنڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو فنڈ مل رہا ہے گورنمنٹ کے لیے، کے پی کے گورنمنٹ کے لیے، آپ اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہو؟ آپ کو پیسہ دیا ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں دو، آپ کو پیسہ دیا ہے کہ کے پی کے میں آپ اچھے کام کرو، ملک کو کے پی کے کو ترقی دو، اس کو وہاں پر جو کام کرنے والے ان کاموں کو کرو تاکہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اس کے بدلے میں آپ نے کیا کیا ہے کہ اپنے چند منسٹرز کو آپ نے وہ فنڈنگ کا فنڈ دے رہے ہیں کہ لو جی اپنے گھروں کی ازائن و تزئین کر لو، زینت اور نمائش کا سامان تیار کر لو، اپنے گھروں کو نئے طریقے سے پوش بنا لو۔ اور وہ دیکھو تو صحیح، جو ورکر آپ کے لیے مار کھا رہا ہے پی ٹی آئی کا، اس کا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ اس کے لیے نوکریاں پیدا کرو، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اس کے لیے روزگار پیدا کرو، تاکہ وہ اپنی روزی کما کر اپنے ماں باپ، اپنے بہن بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ اس کے بدلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک بڑی خبر آ رہی ہے، مبینہ طور پر خبر سننے میں یہ آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا احتساب اب ملٹری کورٹس میں ہوگا۔ ان کے جو معاملات ہیں وہ ریڈی کر لیے گئے ہیں، عن قریب ان کو چند دنوں میں ملٹری کورٹس میں پیش کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہ معاملات ہیں جو کہ پورے ثبوتوں کے ساتھ، پورے ایویڈنس کے ساتھ انہوں نے اس کو تیار کیا ہے، اور تیاری کے اس مراحل میں جتنا بھی ٹائم لگا ہے، ٹائم پیریڈ لگا کر انہوں نے اس کو مکمل کر کے آج ملٹری کورٹس میں ان کے ٹرائل چلائیں گے۔ اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ملک کے مفاد کے خلاف، ملک کی ایک نہایت ہی جو ملک میں اچھے کام ہونے والے تھے ان کو روکنے کے لیے ملک کی بدنامی کا سبب بننے والے معاملات سب کو لے کر ان کے اوپر بھی کیسز چلائے جائیں گے۔ شاہ محمود سننے میں ایک اور خبر آ رہی ہے، مبینہ طور پر شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے بیٹے زین قریشی، ایک قریشی خاندان جو ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک نیا فارورڈ بلاک پی ٹی آئی میں بن رہا ہے، اور آپ چند دنوں میں یہ بھی دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی میں یہ فارورڈ بلاک بھی بن جائے گا۔ پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے ووٹ دیے، ووٹنگ کی، جنہوں نے ووٹنگ نہیں کی، جن کے فون سوئچ آف تھے، رابطے نہیں ہوئے، بیرسٹر گور نے کہا تھا ہمارے 11 ایم پی ایز، ہمارے سینیٹرز نہیں مل رہے، ان کے اوپر غدار وطن کا
لیبل چپکا دیا گیا، ان کے موبائل نمبرز واٹس ایپ ٹویٹر پہ ڈال دیے گئے، ان کی ضلالت کا سامان تیار کر دیا۔ آج ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور جتنے بھی لوگوں نے ووٹ دیے تھے وہ سب آزاد الیکٹ ہو کر آئے تھے، انہوں نے آزاد ووٹ کاسٹ کیے، اور جنہوں نے ووٹ نہیں دیے ان کے اوپر کیسی پارٹی پالیسی لگا رہے ہیں آپ؟ اور ان کا یہ معاملہ ہے کہ آج کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی فوٹوز کھینچ رہے تھے اور وہ اپنے منہ چھپا رہے تھے۔ یہ بدقسمتی ہے آپ کی سپورٹ کرنے والوں کے لیے، اور نوجوان ورکر کو، نوجوان سپورٹر کو یہ سوچنا چاہیے، جب ایک ایم این اے، ایم پی اے آپ کی تذلیل ہونے سے بچنے کے لیے، آپ سے ان کی تذلیل جو آپ کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آج وہ بھاگ رہا ہے، تو ایک عام ووٹر سپورٹر جو پی ٹی آئی کا، اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ لوگ کیا حال کریں گے؟ یہ خود ہی اپنی پارٹی کے دشمن ہیں۔ آج دیکھ لو آپ کے سامنے، جن لوگوں نے ووٹ دیے وہ تو آزاد ارکان تھے، اور جنہوں نے نہیں دیے ان کو غدار وطن کا لیبل چپکا دیا گیا کہ یہ ووٹ دینے والے تھے۔ تو وہ کیسے وہ دے سکتے ہیں ووٹ؟ پارٹی پالیسی کے کیسے خلاف جا سکتے ہیں؟ انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیے۔ جب نمبرز پورے تھے، معاملات پورے تھے، سب کچھ ہو گیا، تو ان کے ووٹ کیا کرنے تھے؟ اس لیے کہتا ہوں، پارٹی کوئی بھی ہو، کسی قسم کی سیاسی پارٹی ہو، اسے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سٹینڈ کرو، ان لوگوں سے بچو، کیونکہ یہ لوگ کسی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، یہ ہمیشہ اپنے مفاد کے بارے میں سوچیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج خبریں ہمارے پاس جو تھیں یہی بہت ٹف خبریں تھیں، اور کل کے لیے اجازت دیجیے گا، اور جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، پسند لگے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ پاکستان زندہ باد۔